ایک سوال بڑا اہم آیا ہے کہ فیس بک پر کچھ لوگ آپ کو مرجی کہہ رہے ہیں، مرجی کا مطلب کیا ہے اور وجہ کیا ہے؟ ارجاء جو ہے، ارجاء ایک نظریہ ہے کہ عمل کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی انسان نماز پڑھے نہ پڑھے، روزہ رکھے نہ رکھے، برابر کا مومن ہے۔ یہ نظریہ غلط نظریہ ہے۔ اب مجھے کیوں کہتے ہیں بھائی، بڑے سارے لوگ جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ حافظ صاحب ہماری مرضی کے فتوے دیں۔ بڑے بڑے بندے میرے پاس آتے ہیں، بڑا بڑا زور وہ مجھ پہ لگاتے ہیں، لیکن ہم اہل سنہ والجماع کے علمبردار ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، ہم حاکم کے خلاف خروج کے مسلح جدوجہد کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ ہم کسی بھی مسلمان کو کافر کہنے کے قائل نہیں ہیں۔ تکفیر معین کا ایک ضابطہ ہے، کیا منہ اٹھائیں اور کہہ دیں جمہوریت کفر ہے اور یہ پارلیمنٹ اور یہ نظام سارا کفریہ ہے اور یہ طاغوتی نظام ہے؟ یہ جاہلوں کی باتیں ہیں ساری۔ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک ھم الکافرون، یہ آیات پڑھنا۔ اسی طرح بعض تنظیموں کا جو جہادی نظریہ ہے، میں اسے متفق نہیں، احترام میں کرتا ہوں، لیکن کسی تنظیم کے نظریے کا رد کروں اور پھر وہ مخالف ہو جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس نے بے نماز کو کافر نہیں کہا، اس وجہ سے یہ مرجی ہے۔ بھائی میں کہتا ہوں کہ بے نماز جو ہے وہ کفر کا مرتکب ہے۔ اللہ کے فضل سے میرے بعض محلے دار یہاں پر بیٹھے ہیں، نہ میرا دادا بے نماز، نہ دادی، نہ نانا، نہ نانی۔ میں نے اپنی زندگی میں ان سے بڑھ کر کسی کو عبادت نہیں کرتے دیکھا کہ میں فتویٰ اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ وہ میرے بڑوں میں کوئی بے نمازی تھا۔ میرے والد صاحب تہجد گزار، ماشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کثرت سے نوافل پڑھنے والے تھے۔ میری والدہ الحمدللہ تہجد گزار کثرت سے نوافل پڑھنے والی عورت ہے، یعنی میرے خاندان میں کوئی بندہ میں نے اپنے اکابرین میں بے نماز نہیں دیکھا۔ بے نماز تو دور کی بات ہے، نفل چھوڑتے نہیں دیکھا، تہجد چھوڑتے نہیں دیکھا، وباللہ توفیق۔ میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ بھائی یہ فتویٰ اس وجہ سے دے رہا ہے کہ کوئی بڑا جو ہے وہ بے نماز تھا۔ بھائی بے نماز کفر کا مرتکب ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، لیکن بے نماز کو دار اسلام سے ہم خارج نہیں کر سکتے۔ تو وہ میں ان کی مرضی کے فتوے نہیں دیتا، اس وجہ وہ مجھے جو ہے وہ مختلف القابات سے نوازتے رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں دوستو، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، کوئی 10 باتیں بھی میرے بارے میں آپ کو بری کہے، کانوں کے اوپر سے گزار دیں، ہمارا یہ مقصد ہی نہیں ہے۔ کوئی کتاب اللہ سے دغا کرے نہیں چھوڑنا، سنت سے دغا کرے نہیں چھوڑنا، صحابہ سے بے وفائی کرے نہیں چھوڑنا، اہل بیت کے ساتھ بدتمیزی کرے نہیں چھوڑنا۔ میرے بارے میں جو مرضی کہتا رہے اس کے لیے ہدایت کی دعا کرے، بھئی اللہ تجھے ہدایت دے، اس کے ساتھ نہیں لڑنا۔ من ترک صلاۃ متعمدہ فقد کفر، کفر کا معنی اس نے کفر کیا، کفر کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہو گیا۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اپنی بیوی سے بدفعلی کرتا ہے فقد کفر بما انزل علی محمد، یہاں پر اس سے بھی سخت الفاظ ہیں، تو وہ بندہ جو ہے وہ ملت سے خارج نہیں ہے، وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے۔ کفر کا معنی کفر کرنا ہے، یہاں پہ کفر کرنے کے معنی میں ہے، کفر سے مراد جو ہے وہ دار اسلام سے خارج نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہی چیزیں نا کہ کئی بندے متشدد جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ بریلویوں میں اور ہندوؤں میں تو کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیا ان کا جذبہ ہے، جتھے شیعہ ملے مار دیو کافر نے۔ میں کسی سنی کو، کسی شیعہ کو کافر نہیں کہتا، قادیانی کافر ہے، رافضی کافر ہے، اور تکفیر معین کا ایک ضابطہ ہے، اس کی پابندی ہوگی۔ اللہ کے نبی دنیا میں مسلمان بنانے آئے ہیں اور یہ مولوی کافر بنا کر خوش ہوتے ہیں، میں فلانے نو اسلام و بار سٹ آیا۔ یہ گھٹیا کام ہے، نرمیاں کریں، آسانیاں کریں۔ ہمارا کام قرآن سنانا ہے، فتوے لگانا نہیں ہے۔
ہمارا کام سنت سنانا ہے، فتوے لگانا نہیں ہے. بس یہ بات یاد رکھیں. عمر صدیق قرآن سناتا ہے، سناتا رہے گا اللہ کی توفیق سے. سنت سناتا ہے، سناتا رہے گا اللہ کی توفیق سے. پر میں نے یہ کفر کے فتوے نہیں لگانے، کسی کو جہنم میں نہیں گرانا. کافر نہیں ہے. سبحان اللہ. خود سے نتیجے نہ نکالیں. دیکھیں میری، ہاں اچھا، علماء کہتے ہیں، میری بات سنیں، علماء اور بڑی ساری باتیں کہتے ہیں. علماء کہتے ہیں تقلید کرو، آپ کیوں نہیں کرتے؟ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ابن ماجہ کے اندر. نبی علیہ السلام نے فرمایا شہادتین کے بعد کوئی بندہ نیک عمل کرے نہ کرے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، چاہے اس کو پکڑ لے چاہے چھوڑ دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک بندے نے توحید کے سوا کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا، اور جس نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ مجھے جلا دینا، میں اللہ کا سامنا کیسے کروں گا. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے اس کو کافر نہیں کہنا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نمازیں چھوڑ دیں. نمازیں چھوڑنا کفر ہے، کبیرہ گناہ ہے. میں کفر کی کبیرہ گناہ کی نفی نہیں کرتا. میں کہتا ہوں جو کام اللہ تعالیٰ نے، اس کے رسول نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، وہ ہم نے نہیں کرنا. یہ بات بڑی آسان اور واضح ہے. بھئی انکار نہیں، اصل میں کفر میں نے مثال دی حدیث سے، یہ سیاق و سباق بتاتا ہے کہ یہاں پر ملت سے خارج ہے یا ملت سے خارج نہیں ہے. مطلب تو کم خطرناک شروع ہوتا ہے نا، ایڈا مطلب ہے نا، مطلب ہے. میری بات سنیں، آپ دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں بے نماز کافر ہے، ان میں نمازی زیادہ ہیں، اور جو لوگ کہتے ہیں یہ کبیرہ گناہ ہے، ان میں نمازی زیادہ ہیں. اب جو پٹھان ہے، حنفی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے نمازی زیادہ ہیں. کافر کہنے سے، بنانے سے کوئی بندہ نمازی نہیں بنتا. ایک مولانا صاحب، ان کا یہ نظریہ ہے کہ کافر ہے. تو ایک بندہ کہتا ہے میرے پاس وہ 3 دن رہے ہیں کراچی میں، ایک نماز نہیں پڑھی انہوں نے. لوگوں پہ کافر کے فتوے لگاتے ہیں، جہنم میں گراتے ہیں، اور اپنی باری 3 دن نہیں پڑھتے. مہمان ہے، نمازیں معاف ہو گئی.